دیکھیں استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا. تو جب بھی کوئی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے تو اس کو استغفار کہا جائے گا. اور توبہ ایک شرعی حکم ہے، جب تک اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے تو اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جس 3 کام اگر آپ کر لیں تو وہ تینوں کاموں کا مجموعہ توبہ کہلاتا ہے. سب سے پہلے جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں آپ. نمبر 2 کہ آپ کو جو ماضی میں آپ گناہ کر چکے ہیں اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ آئندہ عزم کریں کہ یہ گناہ آپ نہیں کریں گے، یہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، معاہدہ کریں دل سے کہ میں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا. تو جب یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو اس عمل کو توبہ کہا جائے گا، جو ایک شرعی حکم ہے، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس گناہ کو معاف کروں گا، چاہے ہزاروں مرتبہ کیا ہو وہ گناہ. لیکن جو بھی شخص بھی توبہ کرے گا، ماضی پر ندامت فی الحال اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو یہ عمل توبہ کہلاتا ہے. جب توبہ کرے گا تو استغفار کا سادہ مطلب ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. تو ظاہر ہے جب استغفار گویا توبہ کا جو ہے ایک حصہ ہے کہ 3 شرطیں تھیں نا کہ آئندہ نہ کرے اور ماضی پر اس کو ندامت ہو اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے. تو ان 3 ارکان کے ساتھ جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اس معافی مانگنے کے عمل کو استغفار کہا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار حقیقی معنی میں جب مؤثر ہے جب اس کے ساتھ توبہ بھی ہو. تو استغفار زبان کا ایک عمل ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرنا، جبکہ توبہ صرف زبان کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی کا ایک عمل ہے اور آپ کی سوچ کا ایک عمل ہے. سوچ کیا ہے کہ ماضی میں آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت اس کام کو چھوڑ دے، یہ آپ کے جسم کا ایک عمل ہے. اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے ایگریمنٹ کریں، تو یہ ایگریمنٹ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. تو یہ، اور جبکہ استغفار زبان کا ایک عمل ہے، معافی مانگنا، کسی سے ایکسکیوز کر لینا. جب ہم نارملی بھی لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے استغفار اگر توبہ کے طریق پر ہوگا تو اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں معاف کروں گا، اور اگر توبہ کے طریق پر نہیں ہے تو پھر وہ ایک استغفار ہے. تو اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، معاف نہ کرے تو استغفار کا بہرحال پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. کم از کم آپ ایک معذرت تو کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، ایک دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ان جرموں کو اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. بار بار گناہ بار بار توبہ. جہانگیر خان اپردیر KPK. مولانا صاحب میں سعودی عرب میں ہوں. ہائے انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا، میں اس گناہ کا تذکرہ نہیں کروں گا، بس اشارتاً بات کروں گا. میں نے 5 یا 6 مرتبہ گناہ کیا اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں کیسے اس برائی سے بچوں؟ دیکھو میرے بھائی، جو سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. چاہے 100 بار گناہ کیا ہو، 100 بار توبہ کی ہو. تو گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دل میں نیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا. پھر جب دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار کیا فائدہ بار بار توبہ کرنے سے، گناہ تو مجھ سے ہو جاتا ہے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. شرم آنی چاہیے توبہ توڑتے ہوئے، وہاں شرم نہیں آ رہی، توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو یہ شیطان نا غلط رخ پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. ایک ہی چیز جو گناہ سے بچا سکتی تھی وہ توبہ تھی، شیطان وہ توبہ چھڑوا دیتا ہے کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ آپ توبہ پہ قائم تو رہتے نہیں ہیں. تو ہونا یوں چاہیے کہ جب گناہ کی طرف جائیں تو پھر آپ بولیں کہ کیا فائدہ ایسی توبہ کا کہ تو توبہ پہ قائم تو رہتا نہیں ہے اور گناہ کر لیتا ہے. تو یہ سوچ کے گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو. اب گناہ اگر ہو گیا تو بھئی توبہ تو کرنی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو برداشت نہیں ہو سکتی نا. یا آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ چونکہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اب میں نے جانا جہنم میں، تو جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی. 100 بار گناہ ہوا ہے تو 100 بار توبہ کریں. اللہ سے بولیں کہ اللہ میں نہیں اس پہ، میں دوبارہ توبہ کرتا ہوں. تو حتی الامکان اپنے آپ کو برائی سے روکیں. دوسری بات یہ کہ یہ برائی ہوتی کیوں ہے، تو اس کے اسباب پہ غور کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جو گناہ کی یاد دلاتے ہوں. اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جلد نکاح کریں. ایک بیوی سے اگر جو ہے وہ پھر بھی گناہ چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو دوبارہ دوسری شادی کر لیں. اللہ نے حلال کی آپ کو اجازت دی ہے، کیوں گند میں منہ مارتے ہیں، کیوں برائی کی طرف جاتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو گناہ سے روکیں. علماء کے بیانات میں بیٹھا کریں. وہاں سعودی عرب میں بڑے علماء، جو بزرگ علماء ہیں، جو نیک پرہیزگار ہیں، عرب ہوں،
ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, یا کوئی انڈیا پاکستان کے علماء ہوں جو نیک بزرگ ہوں ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں, تبلیغ میں وقت لگائیں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کے دل میں برائی آہستہ آہستہ یہ برائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو رونا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اور گناہ کا جب خیال آئے تو یہ سوچا کریں جو تو بار بار توبہ توڑ رہا ہے نا, اس سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی, توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں, جب کوئی گناہ ہو تو روزے رکھیں یا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو سزا بھی دیں. تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو, اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. علماء نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ الفی ہے, اور گناہ کیا ہے, یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دیتا ہے. توبہ کی الفی سے اس تعلق کو جوڑ دینا چاہیے. اب ہم الفی سے وہ چیزیں جوڑتے ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں, جو سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں جوڑی جاتی. 5-10 روپے کا کپ اگر ٹوٹ جائے تو آدمی کچرے میں پھینک دیتا ہے, لیکن چاندی یا سونے کا کپ اگر ٹوٹ جائے گا تو آپ الفی سے جوڑیں گے اس کو, آپ پھینکیں گے نہیں کچرے میں. تو انسان اور اللہ کا جو تعلق ہے نا یہ گھٹیا چیز نہیں ہے, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اگر 100 بار بھی ٹوٹے گی تو اس کو 100 بار جوڑا جائے گا. جیسے سونے کا کپ 100 دفعہ بھی گر کے ٹوٹ جائے نا تو 100 دفعہ جوڑا جائے گا اس کو. لیکن اگر 5-10 روپے کا کپ ہے وہ ایک دفعہ بھی ٹوٹتا ہے انسان اس کو کچرے میں پھینک دیتا ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہو آپ کا اور اللہ کا تعلق یہ بہت سستی چیز ہے, گھٹیا چیز ہے, تو اگر یہ تعلق ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہ جوڑیں, اس کو ٹوٹا رہنے دیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تعلق بہت قیمتی چیز ہے اور یقیناً اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان اور اللہ کا تعلق رہے, اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے, پھر یہ تعلق 100 دفعہ بھی ٹوٹے گا تو 100 دفعہ اس تعلق کو جوڑا جائے گا. اللہ جو ہے آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی جب جوانی میں گناہ نہ چھوڑا ہو. خوب سمجھ لیں, بڑھاپے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے برائی کی, لیکن جذبہ باقی رہتا ہے, اور وہ بڑی پھر گھٹیا اور بدترین زندگی گزرتی ہے. جو نوجوان جوانی میں فحاشی کا کام نہیں چھوڑتا نا, بڑھاپے میں اس کا بیچارے کا بڑا بیڑا غرق ہوتا ہے. آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں بڑھاپے میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو ابھی توبہ کر لے, ابھی قائم رہ لے توبہ پر, انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا.